بسم اللہ الرحمن الرحیم. التنازع فی العمل. آج ہماری بحث ہے عمل میں تنازع کے بارے میں ہے. ایک معمول ہے، عامل دو ہے یا تین ہے یا چار ہے، اس طرح تنازع عامل کے بارے میں ہے. لیکن یہاں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ان عاملان اقتضیا فی اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. ان عاملانی اقتضیا، اگر تقاضا کرے دو عامل، یہاں دو عامل کے بارے میں ہے نا صحیح. عاملانی اقتضیا، یہ اقتضیا خود کیا ہے؟ عاملانی کے لیے یہ ما قبل ایک محذوب ہے، اس کے لیے اقتضیا خود مفسر ہے. ٹھیک، ورنہ کیا ہونا چاہیے؟ ان اقتضیا عاملانی اقتضیا ہو گیا. باب اشتغال ابھی پڑھ کا ہے نا صحیح. ان کے بعد عاملانی حالت مرفوع کی حالت میں اصل میں کیا ہے؟ ان اقتضیا عاملانی اقتضا، اگر دو عامل تقاضا کرے فی اسمین، ایک اسم میں عمل، یہ مفعول بہ ہے اقتضا کے لیے، عملان ہے اصل میں. عمل یعنی عمل کا تقاضا کرے. کس کا تقاضا کرے؟ تو ایسے میں کس کو دیں گے؟ قبلو. اور وہ بھی دونوں عامل کہاں ہو؟ قبلو، یہ مبنی بر ضم ہے نا، قابل اسمی ہے اصل میں، یعنی اسم سے قابل ہو، پہلے ہو. تو اس صورت میں فللواحد منهما العمل، عمل ان میں سے، ان دونوں میں سے درحال ہے کہ ایک کے لیے ہوگا. فللواحد سے مراد ان میں سے کسی ایک کے لیے عمل ہوگا، یعنی دونوں کو نہیں ہوگا ظاہر ہے، بلکہ ایک کو ہوگا. ھذا باب التنازع فی العمل، یہ باب تنازع کے بارے میں ہے عمل میں. اس درس کے لیے سب کو آنا چاہیے تھا. تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر وہ سب کو آج کسی بھی ٹائم پہ دوبارہ پڑھتے ہیں. قبلو یعنی وہ پہلے ہو. کون؟ قابل الاسم ہے. دونوں عامل کہاں موجود ہو؟ اسم سے پہلے. دو عامل پہلے ہو پھر اسم ہو نا، اسم سے پہلے ہو. تو اس صورت میں فللواحد منهما، ان دو عاملوں میں سے ایک کے لیے العمل، عمل ثابت ہے. سمجھ آیا؟ ایک کے لیے عمل ثابت ہے تو دوسرے میں ضمیر رکھنی ہوگی، وہ ضمیر اس کی طرف لوٹے گی تو وہ ضمیر میں عمل کرے گا. ہو گیا. ھذا باب التنازع فی العمل، یہ باب تنازع کے بارے میں ہے عمل میں. تنازع کے معنی ویسا لغت میں کسے کہتے ہیں؟ جنگ و جدال کو کہتے ہیں، نزاع کو کہتے ہیں. لیکن یہاں بھی کیا ہے؟ عمل کرنے میں جھگڑے ہو رہے ہیں مثلا. تو نزاع ہو تو اس صورت میں کس کو دینا ہے؟ یا القریب یمنع البعید، یا السابقون السابقون اولئک. ایک مسجد ہے، دو پیشمام ہے، کس کو دیں گے؟ یا تو القریب جو محلے میں قریب میں اس مسجد کے قریب والے کو دے دو، یا تو ان دونوں میں سے پہلے جو پہنچ گیا ہے اس کو دینا ہے. اب اس طرح یہاں بھی دو عامل ہے. ھذا باب التنازع میں ہوتا تو یہ ہے کہ تین عامل بھی عمل کرتے ہیں تنازع میں، چار بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ اس میں فرماتے ہیں نا، کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم. تو یہاں علی ابراہیم و علی ابراہیم کے لیے عامل کتنے ہو گئے؟ تین نے تنازع کیا نا صحیح. تو یہاں بحث ہماری صرف دو عامل کے بارے میں ہے. جہاں دو عامل ہو وہ یسمى ایضا باب الاعمالی، اور نیز اس کا نام رکھا جائے گا باب اعمال. وهو كما يؤخذ مما سياتي، یہ وہ ہے جس کو استفادہ کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے اس باب اعمال کو، مما ان میں سے سیاتی جو عنقریب آ رہا ہے. یعنی مصنف کے قول جو ان عاملانی نہیں کہا اس کی طرف اشارہ ہے. کیا مطلب؟ ان یتوجہ عاملانی، باب اعمال کسے کہتے ہیں؟ تنازع عامل کا مطلب یہ ہے ان یتوجہ عاملانی، دو عامل متوجہ ہوں، لیس احدہما مؤکدا للآخر، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے مؤکد واقع نہ ہو. جس طرح تاکید لفظی کے لیے مثال دیا تھا نا، ضرب زیدن، تو وہ پہلے والا مؤکد، بعد والا تاکید. تو پھر ایسے میں تو عامل کون ہوگا؟ وہاں پہلے والا ہی ہوگا، بعد والا تو اس کے لیے تاکید ہے. تو گویا سمجھ لو وہ دونوں مؤکد تاکید مل کر ایک عامل شمار ہوتا ہے. تو مؤکد نہ ہو، عامل ہو باقاعدہ. مؤکد ہو تو پھر پہلے والا ہی عمل کرے گا، بعد والا تو اس کے لیے تاکید ہے، وہ عامل شمار نہیں ہوتا ہے. تو مؤکد نہ ہو ایک قید. پھر فرماتے الا معمول واحد، وہ بھی کیا ہو سکے؟ ایک معمول کی طرف متوجہ ہو، دو عامل متوجہ ہو جو ایک معمول کی طرف.
متأخرین عنہا، اور وہ بھی کیا ہو عنہما، متأخرین عنہما، اور وہ معمول بھی کہاں ہو آخر میں ہو، پیچھے ہو، عنہما ان دونوں عامل سے، عامل کے بعد ہو نہ ہو، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، میں نے زید کو مارا، و اکرمت زید، میں نے زید کی عزت کی۔ ایک نے کہا میں نے زید کو مارا، ایک کہہ رہے اکرام کی، اب ان میں سے ایک کو دینا زید، اکرام تو کہہ دیں گے، ضرب تو کہہ دیں گے، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے تاکید لفظی بھی واقع نہیں ہو رہا ہے نا صحیح، ضرب تو کہتے تو آپ کہیں گے تاکید لفظی ہے، یہ ضرب تو اکرام تو ہے تو تاکید لفظی بھی نہیں ہے، تو آپ نہیں نہیں وہ نہیں ہے، بس اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہونا چاہیے، ضرب تو جیسے، تو ایسے میں کیا ہے فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّن ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ يَطْلُبُ زَيْدًا، پس ان میں سے ہر ایک کیا کرتے ہیں ضربت اور اکرمت دونوں طلب کرتے ہیں زید کو بالمفعولیتی، مفعولیت کی، دونوں مفعولیت کی بنا پر ہے، تو ایسے میں کیا کریں گے فرماتے ان عاملان فعلان او اسمان او اسم و فعل، اور وہ عامل دونوں دو فعل ہو جیسے ضربت و اکرمت زیدن، او اسمانی یا دونوں کیا ہو اسم ہو، مثلا اسم کے لیے آپ مثال دے سکتے ہیں زید ضارب مکرم یا مکرم عامران، یہ عامران پہ کیا ہے مکرمن اور ضاربن نے اعتماد کرتے ہوئے زید پر دونوں تنازع آ رہا ہے عامران پہ عمل کرنے کے لیے، ٹھیک، ضارب بھی چاہتا ہے مکرم بھی چاہ رہا ہے، یہاں دو اسم عامل واقع ہو گیا، او اسم و فعل یا ایک اسم اور ایک فعل تنازع کرے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے سائن، ہاں تو اس صورت میں ایک اسم ایک فعل ہو، مثلا آپ ضربت و مثلا زید ضارب و ضربت کہو، ہاں زید کو کیا لینا ہے، اس طرح ایک عامل ایک فعل ایک اسم ہو دونوں میں سے، تو ان صورتوں میں اسم میں صفات مشبہہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے اقتضایا اے طلبا، وہ دونوں عامل تقاضا کرتے ہیں، طلب کرتے فی اسم عمل، ایک اسم میں عمل کا تقاضا کرتے ہیں، ٹھیک، کیا تقاضا کرتے ہیں وہ رفعا او نصبا، یا تو دونوں رفع کا تقاضا کریں گے یا دونوں نصب کا تقاضا کریں گے، او طلب احدہما رفعا والآخر نصبا، یا ان دونوں میں سے ایک رفع کا تقاضا کریں گے طلب کریں گے اور دوسرا نصب کا کریں گے، مختلف ہو گیا نا صحیح، وکانا قبلو، اور وہ دونوں بھی قبلو سے مراد قبل الاسمی، اسم سے پہلے، مبنی ورزم ہو گیا نا اسم سے پہلے واقع ہو، تو اس صورت میں فللواحد منہما العمل، تو العمل، تو اس صورت میں ان دونوں میں سے ایک کے لیے عمل ثابت ہے، العمل للواحد مبتدا اور خبر ہوگا، عمل کس کے لیے ہے ان دونوں میں سے ایک کے لیے ثابت ہے، بالاتفاق، اس میں علماء سب متفق ہے، اما الاول او الثانی، یا تو اول میں عمل دینا ہوگا یا ثانی کو، تو اب اس کے لیے فرماتے مثال ذالک علی اعمال الاول، اس کے لیے مثال دے رہے ہیں جس میں اول کے لیے عمل دیا ہو، تو جیسے فرماتے قام وقعد اخواک، تو اب یہاں قام وقعد اخواک کس نے عمل کیا ہے قامن ہے، جہاں ضمیر تثنیہ اور جمع کی ضمیر نہ ہو تو سمجھ لو وہ وہاں عمل دیا ہے، قعدہ میں عمل نہیں کیا اس نے، کیوں؟ کیونکہ اس لیے ہما ضمیر کو رکھنا پڑا، وہ لوٹتی ہے کس کی طرف اخواکا کی طرف، تو یہ اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اخواکا کا درجہ در حقیقت میں قامہ کے لیے کیا ہے اس نے رفع دیا نا صحیح، تو دیا تو گویا در حقیقت میں اخواکا پہلے ہے، اس لیے قعدہ کی ضمیر لوٹے گی، گویا سمجھ لو ابھی پیچھے، تو درجے میں رتبے میں سمجھ لو آگے کی طرف ہی لوٹ رہی ہے وہ بھی، ٹھیک، تو اب عمل کس نے کیا یہاں قامہ نے کیا، قعدہ کے لیے ضمیر کو رکھا، اسی طرح اول کے لیے عمل دینے کے لیے دوسری مثال دے رہا ہے، یہاں تو فاعل دونوں فاعل کو طلب کرتے تھے، اب مفعول طلب کرنے کے لیے مثال ہے رأیت و اکرمتہما ابویک، اب رأیت نے عمل کیا ہے یہاں بھی، چونکہ اکرمتہما یہاں ضمیر اس کے لیے رکھا ہے، ضمیر اس ابوی کی طرف لوٹائیں گے، ٹھیک، تو ایسے میں کیا ہے تنازع عامل حل کرنے کے بعد
ایک کو عمل دیا آپ نے پہلے کو، دوسرے کے ضمیر رکھنے کے بعد کیا ہے، اب یہ دو جملے ہوں گے، جملے فعلیہ پر عطف ہوگا. ہو گیا؟ ہاں نہیں، تنازع تھا، حل کر لی. تنازع تو پہلے موجود تھا، اب کیا کہ پہلے والے کو دیکھ کے ثانی میں ضمیر رکھ کے تب بھی اس کو معمول چاہیے، معمول تو مل گیا تو تنازع ختم کر لیا. ہو گیا؟ ہاں پہلے والا ذرائتو ابویک پر عطف کریں گے، عطف ہوگا. ضربنی وضربتہما الزیدانی، یہ جو مثال آیا تھا رائتو اکرمتو، یہ تو دونوں مفعول نصب چاہتے تھے نا صحیح. اب یہاں ضربنی کیا ہے، پہلے والا قامہ وقعدہ تو فاعل چاہنے کے لیے مثال. اب یہ جو مثال آ رہی ہے ضربنی وضربتہما الزیدانی میں پہلے والا فاعل چاہتا ہے، بعد والا مفعول چاہ رہا تھا. سمجھ آیا؟ السلام علیکم. تو ایسے میں کیا ہے، ضربنی فاعل چاہ رہا تھا تو اس کے لیے عمل دیا الزیدانی، ضربتہما کے لیے مفعول چاہ رہا تھا تو ہما ضمیر لٹایا، وہ زیدانی کے برابر ہے، اس کے ساتھ لٹا سکتے. ٹھیک؟ ہاں یہاں یہ کس کے لیے ہے، پہلے والا فاعل چاہتا تھا، دوسرا تو چار مثالیں ایسی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ کے لیے مثال دے ضربتو وضربونی الزیدینا. اب یہ ضربتو مفعول چاہ رہا تھا، ضربو یہ جمع ہے نا صحیح، یہ فاعل چاہ رہا تھا. ٹھیک؟ اب عمل کس کو دیا ہے، ہاں ضربتو کو عمل دے کے ضربت الزیدینا بنائے نا. ضربونی کے لیے بو کا واو علامت ہے، یہاں ہم ہے لوٹتی ہے زیدین کی طرف، جمع ہے نا صحیح، زیدون کی زیدین ہے. تو اب یہاں پہلے والا مفعول چاہ رہا ہے، اب بعد والا فاعل چاہ رہا ہے. کل کتنی مثالیں ہیں، یہ چار مثالیں حفظ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پھر آپ آگے ایکسپریس کر سکتے ہیں، اس کو اظہار کر سکتے ہیں. وَمِثَالُهُ اور ان کے وَمِثَالُهُ عَلَى اعمال الثانی، یہاں تک تو اول کے لیے عمل دیا نا سائن. کس کے لیے عمل دیا، اول کے لیے عمل دیا تو ثانی میں کیا کیا، ضمیر دیا. کیونکہ علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یعنی ثانی کو دے دو پہلے، بعض فرماتے ہیں اول کو. اس کے دلائل ابھی آ رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں. لیکن یہاں اب جو مثالیں دیا کس کے لیے، اول کے لیے عمل دیا، ثانی میں ضمیر رکھنے کے لیے. اب مثالیں دے رہے ہیں، وہ مثال علی اعمال الثانی، ثانی پر عمل کرنے کے لیے مثال دے رہے ہیں. قاما وقعد اخواکا، اسی کا الٹ ہوا. دیکھو قعد اخواکا میں قعد کی ضمیر اس میں ظاہر کی طرف دی گئی تو وحد الفعل ابدا، تو قعد ہی آیا نا صحیح. قاما میں یہ اس کو تسنیہ لایا نہیں لایا، تو اس سے پتہ چلا کس میں عمل کیا، سید قعد نہیں کیا ہے، لیکن قاما میں ہما رکھا ہے، وہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف. ٹھیک؟ اب یہ اس میں وہ پھر بعد میں بحث ہوگی کہ یہاں فرماتے جو ثانی کو دینے والے اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کے لیے اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، یہ درست نہیں ہے کہیں گے، وہ دلائل بعد کی بات ہے. لیکن اب مثالیں پہلے دے رہے ہیں کہ یہاں کس نے عمل کیا ہے، ثانی نے عمل کیا. القریب یمنع البعید والوں کا نظریہ. ورأیت، یہاں دونوں فاعل چاہ رہے تھے، اب دونوں مفعول چاہنے کے لیے مثال رأیت و اکرمت ابویک کا، یہاں اکرمتو کے لیے ہے عمل دیا، لیکن رأیتو کے لیے رأیت ابویک کے لیے رأیت ہما ہونا چاہیے نا صحیح، یہاں حذف کر لیا ہے ضمیر کو. کیوں؟ مفعول کی ضمیر جب اگر ماں باپ کی طرف لوٹتی ہے تو فاضلہ ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہاں پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے عمل کیا ہے، کس نے عمل کیا پتہ نہیں چلے گا. تو سمجھ لو یہاں اس لیے پتہ چلے گا کہ اکرمتو کے لیے کوئی ضمیر نہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ عمل اکرمتو نے کیا ہے، کیا ہے رأیتو کے اندر ضمیر، اس کے بعد کیا حذف ہے. سمجھ آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رأیتو کے لیے عمل کرتا تو اکرمتو میں ہما ضمیر ہونا چاہیے، ہما ضمیر ہونا چاہیے. لیکن یہاں کس نے عمل کیا ہے، اکرمتو نے عمل کیا ہے. دونوں میں نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ثانی نے عمل کیا، پہلے والے کی ضمیر حذف ہے. وَضَرَبَانِ وَضَرَبْتُ الزَّيْدَيْنِ، یہاں عمل ضربتو نے کیا ہے، الزیدین کو نصب دیا ہے، اور ضربانی میں ہما ضمیر کو رکھا ہے کس کی طرف لوٹانے کے لیے، زیدین کی طرف. اب یہ ضربانی میں تو فاعل کی ضمیر کو حذف نہیں کر سکتے ہیں. ضربتو وضربنی الزیدون، یہاں ضربنی نے الزیدون کو رفع دیا فاعلیت کی بنا پر. ضربتو کے لیے یہاں
اب یہاں ہم کو رکھنا پڑے گا، اس کو مفعول کی ضمیر حذف کیے ہیں جو زیدون کی طرف لوٹ رہی ہے. وہذا، اور یہ جو تنازع عاملان ہے نا یہ فی غیر فعل التعجبی، فعل تعجب کے غیر میں ایسا ہے. فعل اور اسم میں، فعل میں بھی کیا ہے، فعل تعجب میں ایسا ما احسن میں نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی افعال میں ہیں. اما ہوا فیشترط فیہ اعمال الثانی، اما ہوا، اما اگر فعل تعجب دو اگر آ جائے، دونوں فعل تعجب آ جائے. کیوں فعل تعجب میں ایسا نہیں ہے کہا؟ جیسے آپ مثال دے سکتے ہیں ما احسن وعقل زیدن، یعنی کس چیز نے زید کو اچھا بنایا اور عاقل بنایا. زید کو کس چیز نے اس کو عاقل اور خوبصورت بنایا، اچھا بنایا، نیک بنایا کہا. تو اب یہاں عمل کس نے دیا ہے؟ عمل تو یہ جو ثانی والے نے دیا ہے. اگر ایسا واقع ہو پھر بھی، چونکہ یہ ضعیف العمل ہے نا فعل تعجب. کیوں؟ چونکہ یہ جامد ہے، جامد ہونے سے یہ ضعیف ہوتا ہے. ٹھیک، ضعیف ہونے سے دو عامل ایک ساتھ نہیں آتے. اگر فرض کرو پھر بھی آتے ہوئے نظر آئے، جیسے مثال ما احسن وعقل زیدن، تو ایسے میں کیا کریں گے؟ فرمایا اما ہوا، اما اگر یہ فعل تعجب ہو تو فیشترط فیہ اعمال الثانی، پس وہاں شرط قرار دیا گیا ہے ثانی کو ہی عمل دینا ہے. کما اشترط المصنف فی شرط التفصیل، جیسے مصنف نے شرط تفصیل میں اس طرح شرط قرار دیا ہے کہ فی جواز التنازع فیہ خلافا لمن منعہ. شرط تفصیل میں فرمایا فی جواز التنازع فیہ، اس فعل تعجب میں تنازع کے جائز ہونے کے بارے میں خلافا، مصنف نے فرمایا کہ وہاں اختلاف ہے. لمن منعہ، اور ان میں سے کیا ہے، بعض ایسے ہیں، وہ بعض سے مراد یہ ہے یعنی ابو حیان ہے، من سے مراد منعہ، اس کو اس کیا ہے، اختلاف ہے. کس کے خلاف؟ فی خلافن کا آنا سائن. مصنف نے کہا ہے کہ وہاں کتاب میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن فرماتے لمن، اختلاف ان لوگوں کے، لمن ان لوگوں کے منعہ جنہوں نے اس مصنف کو منع کیے ہیں. خلاف لمن منعہ، یعنی برخلاف ہے اس کے کہ مصنف کے نے جو منع کیا تھا نا وہاں اختلاف ہے کہ اگر منع کیا تھا نا، اس کے برخلاف یہ ابو حیان نے جواز قرار دیا ہے. اس کے لیے مثال دے رہے کہ ما احسن وعقل زیدن، پس یہاں ما احسن وعقل زیدن میں فرما رہے ہیں ابو حیان عقلہ نے عمل کیا ہے، اس میں ظاہر پہ احسنہ کے لیے ضمیر رکھنا پڑے گا، اور وہ ضمیر احسنہ ہوگا اس زید کی طرف لوٹانے کے، اور اس کو حذف کیا ہے کیونکہ وہ فضلہ ہونے کی وجہ سے، ضمیر فضلہ ہونے کی وجہ سے اب یہاں حذف ہے. ہو گیا صحیح. وَاعْمَالُ الثَّانِي أَوْلَى مِنْ اعمال الاولی، یہاں سے فرماتے، بلکہ یہاں تک کافی ہے. ہاں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو پھر اس کو یہاں سے دوسرے ساتھی بلاؤ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، آخر تک پڑھتے ہیں. ابھی نہیں، ابھی دعائیں